بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری فیوچر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. لیکن آج میرا موضوع ہے ضمنی انتخابات اور عمران خان کی حالت زار. ڈسکا میں جو کچھ ہوا اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح 20 کے قریب جو ہیں پولنگ ایجنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں بما رزلٹ کے غائب کر دیے گئے. آج تک تو مسنگ پرسن ہوتے تھے کچھ اور لوگ، لیکن اب سرکاری افسران جو الیکشن کروا رہے تھے وہ بھی مسنگ پرسن ہو گئے. اس موضوع میں بات کروں گا میں اگلے ولاگ میں. آج میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں یہ عمران خان کے گلے پڑ گئے ہیں. عمران خان کا خیال تھا کہ بائی الیکشن میں 2-3 سیٹیں جیت کے 2 ایم این ایز کی اور نجی سیٹیں جیت کے میں اپنی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں اسٹرینتھ مضبوط بناؤں گا تاکہ میرا جو سینٹ کے لیے میرے جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے. لیکن یہ خواب مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ جو پرستی دے دی ہے الیکشن کمیشن نے اس کے ڈسکا کے بائی الیکشن کے حوالے سے کہ کس طرح آئی جی اور چیف سیکرٹری نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور اپنا شاہ خقان عباسی نے تو کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے 20 سے 23 جو بھی نمبر ہے پریزائڈنگ افسران کو رزلٹ کے اغوا کیا وہ زمینی مخلوق نہیں تھے. اب خان صاحب ابھی تک ان سے نپٹنے کے لیے سوچ رہے تھے کہ ان کے اپنے گھر میں کسی نے پتھر مار دیا. وہ نوشہرہ کا ضمنی الیکشن ہار گئے اس سیٹ پہ جو کہ پی ٹی آئی نے جیتی تھی 2018 میں. اس سے ان کا جو بیانیہ تھا کہ شفاف چلی، تحریک چلی، انصاف چلی، کیا بیانیہ مجھے اس کا صحیح نہیں آتا، اس کا کیا بنتا ہے سینٹنس. وہ کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ شفاف کوئی نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں ہار گئے. جی ہاں ناظرین، اپنے گھر میں ہار گئے اور اختیار ولی جو ہے مسلم لیگ نون کے وہ جیت گئے پی ٹی آئی کو ہرا کے. کہاں پہ؟ کے پی میں، جہاں پہ عمران خان کا ہولڈ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی کے پی جو ہے میرا صوبہ اور مجھے انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے مینڈیٹ دیا. اور وہاں پہ بائی الیکشن میں ہار گئے. کس سے؟ مسلم لیگ نون سے، جو ان کے نزدیک چور ہے، ڈکیت ہے، ڈاکو ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے ہیں جو منہ میں آتے ہو کہتے. لیکن اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نوشہرہ کا ضمنی الیکشن ہارنے سے خان صاحب کی جو پارٹی جو ہے وہ اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. اب اس پہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ لیاقت خٹک جو ہیں پرویز خٹک صاحب کے بھائی، ہمارے وزیر دفاع ہے نا سابق وزیر اعلیٰ جو تھے کے پی کے، ان کے بھائی، انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے بھائی لیاقت خٹک نے جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کی ہے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اپنی ہوم گراؤنڈ کی سیٹ ہار گئی ہے. پرویز خٹک صاحب کا تعلق بھی جو ہے وہ نوشہرہ سے ہے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا وہ دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پائنہ عمران خان کی حکومت ایسے ختم ہو جائے، ایسے ختم ہو جائے، ایسے ختم ہو جائے. بعد میں انہوں نے وضاحت کی، لیکن میرا یہ مان ہے کہ جس بات کی وضاحت دینی پڑ جائے نا اس سے ضرور گڑبڑ بھی ہوتی ہے بھائی جان. بہرحال اس وقت لوگوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، لیکن ہم نے ایسے سنجیدہ لیا. میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا خان صاحب سوٹنا پڑا اس گل میں، جو پرویز خٹک صاحب نے آپ کو یہ دھمکی دی ہے نا، تو جو ان کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ امیدوار جو تھے وہ بھی ان کی مرضی کے نہیں تھے، ان سے نہیں پوچھا گیا. ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کوئی اور ہے پرنسپل کے پی کا، اس نے خود فیصلہ کرنا ہے یا اپنا پرویز خٹک نے کرنا ہے. پرویز خٹک صاحب کہ میں نے بتایا تھا کہ خان صاحب مجبور اس لیے ہیں کہ ان کے خاندان کو جب میں نے ویلاگ کیا تھا اس پہ جو ووٹ بیچنے کا عمل تھا اس میں، جس میں ایک ویڈیو سامنے آ گئی تھی، اسد کیسر صاحب تھے اس میں اور پرویز خٹک صاحب تھے. تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ درجن بھر کے قریب تو ان کے ایم ایل اے، ایم پی اور سینیٹر ان کے گھر کے ہیں. کوئی ماموں ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی داماد ہے، کوئی سسر ہے، کوئی سالہ ہے، کوئی بہنوئی ہے، اس طرح کا. تو اب جو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ انہوں نے پرویز خٹک کے بھائی کو، اپنے لیاقت خٹک کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے کہ بھائی اس نے جو مسلم لیگ نون کا جو اختیار ولی ہے اس کو جتانے کا کردار ادا کیا ہے. اور ساتھ ساتھ لیاقت خٹک کے بیٹے بھی الزام ہے کہ وہ جو لوکل باڈیز کا وہاں سیٹ اپ ہے اس میں بھی وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پورا انہوں نے نیچے مل کے گینگ بنا کے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرایا ہے. ظاہر یہ بہت بڑا الزام ہے، لیکن اس الزام کو انہوں نے کوئی تحقیقات کے بغیر، کسی اور چیز کے بغیر 24 گھنٹوں میں جنہیں گزرے اور انہوں نے اپنا لیاقت خٹک کو فارغ کر دیا، اپنے خلاف ایک اور محاذ کھول لیا، وہ بھی ایسے کروشل موقع پہ جبکہ اللہ کا بھلا کرے سینٹ الیکشن سر پہ ہے. تو کیا اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. خانوں کو تو روایت یہ ہے کہ جیسا کرے گا ویسے بھرے گا.
تو وہ آپ دیکھیں اس پہ کیا دکھاتے ہیں. میری جو نا اس پہ نا پرویز خٹک صاحب یا جو اللہ آپ کا بھلا کرے لیاقت کھٹک صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن میری جو ان کے آس پاس لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا یہ زیادتی ہے, یہ مینیپولیٹ کیا گیا ہے. جو پرویز خٹک صاحب وہ ڈائی ہارڈ پارٹی کے رکن ہیں اور انہوں نے یہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. ہمارا امیدوار ہی کمزور تھا, یہ ان کا کہنا تھا ہمارا امیدوار ہی کمزور تھا نون کے مقابلے میں. اور پھر اس کا کہنا جو بھی حالات ہیں سیاسی اس میں اتنے ووٹ بھی لے جانا جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ غنیمت تھا. بل میں نے کہا آپ لوگ آپ کے میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ پہچان جائیں گے کون ہے جن سے میری بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کے پرویز خٹک اور لیاقت کھٹک پر الزام ہے کہ انہوں نے سارا یہ مل کے دھاندلی کی ہے. انہوں نے کہا یہ سراسر الزام ہے, ہمارے جو امیدوار کی کیمپین جو تھی وہ نہیں اٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا آپ کے دونوں خٹک صاحبان کا تعلق جو ہے آپ کے نوشہرہ سے ہے, وہ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ امیدوار پہ بھی ہوتا ہے اور میں نے کہا پرائم منسٹر نے ہی فیصلہ کیا ہے. جو اطلاعات آ رہی ہیں جو خبریں چل رہی ہیں پرائم منسٹر نے کہا فوری طور پہ اس کو فارغ کر دو. تو میں نے پرائم منسٹر کو جو آپ بریف کریں گے تو اسی بھی فیصلہ کریں گے نا. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر تک آپ کی ریچ نہیں ہے, پرویز خٹک صاحب کی ریچ نہیں ہے, وہ بھی اتنے امپورٹنٹ وزیر دفاع ہیں, وہ ان کی کابینہ کا حصہ ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی جو لائی لگ ہوتے ہیں جو کانوں میں کیا کہتے ہیں جو کانا پھوسی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کام ہمیشہ کامیاب ہو جائے. تو خان صاحب انہوں نے کہا میں خان صاحب سے گلایا کہ خان صاحب نے بغیر تحقیقات کے بغیر کسی بات کے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا. اور ہمیں ہمارے پھر میں نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ جائیں گے. میں کہا بھائی بیٹا کچھ کہا تو آپ سمجھ جائیں گے. اس لیے انہوں نے کہا ہمارے جو ہیں اپنے لیاقت کھٹک صاحب کو فارغ کر دیا ہے. تو میں نے کہا کیا پرویز خٹک صاحب بھی تو لٹک رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا نہیں پتا, لیکن پرویز خٹک صاحب کو اپنی سیاست ہے اور لیاقت کھٹک صاحب کی اپنی سیاست ہے. لیکن میری جو اپنا بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے جن کا جو بنی گالا میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں اور پرائم منسٹر کے آس پاس ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب کا جو کردار تھا سیاست کے حوالے سے, بس کردار نہیں سیاست کے حوالے سے پہلے ہی مشکوک تھا. اور وہ بہت تنگ تھے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا, خاص طور پہ جب ووٹ خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو اس میں پرائم منسٹر ان سے بہت ناراض تھے کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت. انہوں نے اس وقت یہ چیک کیوں نہیں رکھا اور کیوں یہ ہمارے لیے تماشا بن گیا. بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی خطرے میں. اور لیکن ایک اور میرے بہت سینئر جو ہیں کے پی سے ہیں, ابھی میں نہیں بتاؤں گا, ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ وہ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں. الیکٹ ہونے والوں میں سے ایک ہیں ابھی نا, ابھی جو ریسنٹلی الیکشن میں الیکٹ ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پرویز خٹک صاحب کو باعزت راستہ دیا جائے گا کہ وہ خود ہی چھوڑ دیں. انہوں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں خود ہی چھوڑتا, لیکن یہ جو صورتحال تک پہنچ گئی ہے جس سے پارٹی کو اور ڈیمیج ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ بھائی یہ جو اپنا لیاقت کھٹک کو ہٹایا گیا یہ بعد میں بھی ہو سکتا تھا, یہ خواہ پارٹی کے خلاف ایک اور محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے. اور میں نے پوچھا اس کا فرق پڑے گا؟ اس کا فرق تو پڑے گا. پختون روایت ہے کہ اگر آپ کسی کو بغیر تحقیق کے بغیر کسی سنیں اس کو آپ اٹھاتے ہو, اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرتے ہو تو وہ اس کا ریئیکشن آتا ہے. تو میں نے کہا آپ بھی سینیٹر, میرے منہ سے نکل گیا, آپ بھی سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں, اپنا سینیٹر کا ٹکٹ ملا ہے آپ کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کے پی میں؟ انہوں نے کہا نہیں, کے پی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں, ہاں قومی اسمبلی میں پڑ سکتا ہے. ناظرین بازار کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ جو ریسنٹلی الیکٹ ہوئے انہوں نے الیکٹ ہونا ہے, جن کو ٹکٹیں ملی ہیں کے پی سے, میری ان سے بات ہوئی تھی. تو میں نے کہا اس کا کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کہا ہاں یہ قومی اسمبلی میں فرق پڑ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ ووٹ کم ملیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جس نے بھی کیا ہے پرائم منسٹر کو جس نے بھی سستے پہ ڈالا ہے وہ غلط کیا ہے. اور یہ موقع نہیں تھا کہ لیاقت کھٹک کو نکالا جاتا یا یہ فوری طور پہ اس کی بغیر انکوائری کے بغیر انہیں سنے یہ ہٹا دیا جاتا. تو ناظرین اب لگ رہا ہے کہ پرویز خٹک اور جو لیاقت کھٹک کے ایپیسوڈ کے بعد جو ہے سینٹ الیکشن میں بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے. اب یہ کہاں تک ہوگا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن پرویز خٹک صاحب ابھی کسی کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. نہ میں نے ان کے بیٹے سے بھی ٹرائی کیا, ان کے داماد کو بھی ٹرائی کیا, لیکن وہ اس موضوع پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب جو اختیار ولی صاحب جیتے ہیں مسلم لیگ نون کے, تو وہ بھی اپنا ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا الائز بنائے اپنی جیت کے لیے, اپنے چاہے آپ کے مخالف ہیں ان کو بھی اپنا ساتھ ملائے. تو میری جو ان کے آس پاس کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ خود تو بات نہیں کرتے, کیونکہ اگر وہ بات کریں گے تو وہ اپنا اس کا اثر کہیں اور جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو آس پاس سپورٹر تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہماری بات ہوئی ہے, ہم نے ہر ایک سے ووٹ مانگا ہے, ہمارا ووٹ مانگنا حق ہے,
لیکن میں نے کہا کیا آپ نے براہ راست بات کی لیاقت کھٹک صاحب سے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا ووٹ مانگنا حق ہے. یعنی یہ پھر میں نے وہاں کے جو مقامی صحافیوں سے پوچھے یہ ماجرا کیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں لوکل پالیٹکس ہے اور پرویز خٹک صاحب بہت ناراض ہیں کے پی گورنمنٹ سے بھی اور فرنٹیئر گورنمنٹ سے بھی کہ ان کی نہیں سنی جا رہی, ان کے کام نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ تو اپنا جو وزیر اعلیٰ ہیں سو کے پی کو ان کی لابی میں کہتے ہیں وہ لابی میں ہیں لیکن لابیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اور ان کا کہنا تھا, جو صحافی میرا دوست ہے ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو گلا ہے اپنا محمود خان صاحب جو چیف منسٹر ہیں کہ انہوں نے بغیر ان کے نوٹس میں لائے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کل سے یہ بات چل رہی تھی ان کی شکست کے بعد کہ بھئی یہ سارا کیا جا رہا جو ہے لیاقت کھٹک کا ہے. لیکن میرے اس صحافی دوست کا بھی کہنا تھا کہ الیکشن ایسا ایک واس سبجیکٹ ہے کہ اس میں کسی ایک بندے کا جو ہے وہ مخالفت میں آنا میٹر نہیں کرتا, اتنا میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے کرتا ہے میٹر, لیکن اس نے کہا اس میں جو پی ٹی آئی کی پالیسیاں تھی وہ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں اب آگے کیا فرق پڑے گا, سینیٹ الیکشن میں کیا فرق پڑے گا, پھر اللہ کو بھلا کرے یہ جو پرویز خٹک کیا بنے گا. انہوں نے کہا پرویز خٹک تو ہم کے پی میں بات کرتے تھے کہ وہ کافی عرصے خطرے میں ہے. نہ خان صاحب کے وہ گڈ بکس میں ہیں اور نہ کے پی کے سی ایم بھی گڈ بکس میں ہیں. اور خاص طور پر جو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ خان صاحب کی حکومت میں ایسے ختم کر دوں, اس کے بعد تو تم ظاہر وہ کان بھرنے والے بہت ہوتے ہیں تو وہ کان بھرنے والے آگے آ گئے. اور خان صاحب دونوں کانوں کے بہت کچے ہیں, فوراً بات سن کے پکڑ لیتے ہیں. تو ان کو لگا کہ بھئی خٹک میرے خلاف ہو گیا ہے. بہرحال پی ٹی آئی کے لیے ایک ضمنی الیکشن جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں خوفناک افریب بن کے ابھرا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ڈسکے میں تو جو ان کے ساتھ ہوا, پھر اللہ بھلا کرے آپ کا وزیر آباد میں جو کچھ ہوا, پھر نوشیرہ میں ہوا, پھر سندھ میں جو ہار گئے, پھر وہ بلوچستان میں ہار گئے. اب وہ تو یہی اپوزیشن تو یہی ڈول ڈرم پیٹ رہی ہے کہ چاروں صوبوں سے ہم نے عمران خان کو شکست دے دی ہے. لیکن گھر سے شکست دینے پہ عمران خان بہت برہم ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے 48 سے 24 گھنٹوں میں مزید فیصلے آ جائیں اور وہ صرف لیاقت کھٹک نہیں ہوں گے, کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جو خان صاحب کو جو فوری انصاف ہے نا گلٹین اس کا نشانہ بن جائے. تو دیکھتے ہیں کون کون ہوتا ہے. تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ آپ سے اپنا بہت خیال رکھیے گا.